بلکہ پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، خلیل بھی ہے عشق، صبر عقل یہ کام نہیں کرنے دیتی، آگ میں کودنا، بچے کی گردن پہ چھری چلانا، گھر سے بے گھر ہونا، لیکن عشق سب کچھ کراتا ہے، عشق سب کچھ کراتا ہے۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، اور معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ ہمیں معرکہ عشق ہے، یہ کیا ہے؟ معرکہ عشق ہے۔ اب سنیے حضور خواجہ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کہتے ہیں این عشق لے آیا والاسمانہ، این عشق لے آیا والاسمانہ، فرشوں عرش بکھایا ہو۔ عشق کی طاقت یہ ہے کہ وہ آپ کا چہرہ زمین سے آسمان کی طرف کراتا ہے، اور آپ کھڑے فرش پہ ہوتے ہیں مگر دیکھ عرش کو رہے ہوتے ہیں۔ این عشق لے آیا والاسمانہ، فرشوں عرش بکھایا ہو، رہنی دنیا۔ حضور سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں رہنی دنیا نہ دے دھوکھا، کہ دنیا تو ہمیں دھوکہ نہ دے، سڈا اگے جی گھبرایا ہو، اسی مسافر وطن دریڈا، اسی مسافر وطن دریڈا، سانو ایویں لالچ لایا ہو، مرن تو پہلا مر گئے باہو، اونا رب نو پایا ہو۔ یہ جو مرنے سے پہلے مرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش نفس کو مار دیتا ہے اور اپنا مطلوب و مقصود و مولا کو بنا لیتا ہے۔ خے خبر لے آؤ دل بر دی، خے خبر لے آؤ دل بر دی، دل روندا آہیں پر کے، دل دے اندر دل بر رہندا، لبدا اے مر مر کے۔ وہ شارق سے زیادہ قریب ہے مگر ملتا ہے قربانیوں کے بعد، آزمائشوں کے بعد۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کے امتحانوں سے گزرنے کے بعد خے خبر لے آؤ دل بر دی، دل روندا آہیں پر کے، دل دے اندر دل بر رہندا، لبدا اے مر مر کے۔ شاہ حسین نو مولا ملیا، شاہ حسین نو مولا ملیا، ویکھیا نیزے چڑھ کے، ویکھیا نیزے چڑھ کے، اور واصف یار نے جت لئی بازی، چپ کر کے تے ہر کے۔ لوگوں نے کہا، دیکھنے والوں نے، معاذ اللہ یہ چھوٹا سا قافلہ جنگ ہار گیا ہے، لیکن آواز آئی نادانو نہیں، یہی تو جنگ جیتا ہے۔ حسین سچا، حسین اعلی، حسین اشرف، حسین برتر، یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارذل، یزید کمتر۔ یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ عشق کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ میں نے یہ چند تمہیدی کلمات آپ کے ذوق کو متوجہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آئیے اسی ذوق میں آج کے اس مضمون کو سمجھتے ہیں، جس کو میں نے عنوان دیا ہے اسلام کے پردیسی۔ کیا؟ اسلام کے پردیسی۔
سورہ احزاب آیت نمبر 39، رب ذوالجلال نے اہل حق کی تعریف کرتے ہوئے ان کا کردار بیان کیا کہ اہل حق کا کردار ہوتا کیا ہے. لیول مختلف ہو سکتے ہیں. دیکھیں نا، حق کا تعلق میری اپنی ذات کے ساتھ بھی ہے، میرے حلقہ اثر کے ساتھ بھی ہے، میرے زندگی کے جملہ معاملات کے ساتھ بھی ہے. حق تو ہر جگہ پہ موجود ہے نا. میں کالج میں پڑھاتا ہوں، اگر میں ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں تو میں حق پہ چل رہا ہوں، اگر ڈیوٹی میں ڈنڈی مار رہا ہوں تو میں حق سے دور ہو رہا ہوں، باطل کی راہ پہ چل رہا ہوں. اگر آپ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما رہے ہیں تو آپ راہ حق پہ چل رہے ہیں. سچ بول رہے ہیں تو راہ حق پہ چل رہے ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو راہ حق پہ چل رہے ہیں. ادروائز وہ راہ باطل ہے، راہ باطل ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے اہل حق کی علامت بیان کی. فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ. اہل حق وہ ہیں جو اللہ کے پیغام اوروں تک پہنچاتے ہیں. وَيَخْشَوْنَهُ، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. وہ صرف، چھوٹی سی بحر کا ایک جملہ ہے لیکن ہے کمال کا. یہ درس کربلا کا ہے، یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے. اگر آپ پورے واقعہ کربلا کا خلاصہ نکالیں تو یہ خلاصہ نکلتا ہے جس کو قرآن نے بھی بیان کیا کہ وَيَخْشَوْنَهُ، پیغام حق پہنچانے کے لیے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، صرف کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، صرف اللہ سے ڈرتے، صرف اللہ سے ڈرتے. اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کی زندگی میں ہر عمل کی بنیاد یہ نہیں ہوتا لوکی کی کہیں گے، برادری کی آکھے گی، شریکہ کی آکھے گا، یار کی کہیں گے، یہ بنیاد نہیں ہوتی، بلکہ ان کے ہر عمل کی بنیاد ایک ہی ہوتی ہے کہ بندے یہ عمل کر رہا ہے، ذرا سوچ تو صحیح تیرا مولا تجھے کیا کہے گا. اسی حدیث کی تفسیر میں امام احمد بن حنبل مسند احمد میں ایک روایت لائے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یا، سنانی تو میں نے اینڈ پہ جا کے تھی لیکن اب چونکہ سیکوینس میں آ گئی تو میں ابھی سنا رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یحقرن احدکم نفسہ، اے بندے ایسا نہ بننا کہ تو قیامت والے دن خود اپنے آپ کو ذلیل کر لے. یعنی کوئی اور تمہیں ذلیل نہ کرے بلکہ تو از خود اپنے آپ کو کیا کر لے؟ ذلیل کر لے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یحقر احدنا نفسہ، ہم میں سے کوئی بندہ بھلا اپنے آپ کو خود کیسے ذلیل کرے گا؟ تھوڑی سی بھی عقل ہو، شعور ہو تو بندہ اپنی بے عزتی اپنے ہاتھوں سے نہیں کرتا کہ وہ خود کی اپنی کی انسلٹ کرنی شروع کر دے. تو آقا جی ہم میں سے کوئی بندہ خود کو کیسے ذلیل کرے گا؟ فرمایا میں بتاتا ہوں کیسے ذلیل کرے گا. رب ذوالجلال فرمائیں گے بندے سے، اے بندے تو نے اپنے دائرہ اثر میں دیکھا کہ لوگ حق چھوڑ کے باطل کی طرف جا رہے تھے، تیری بہن گھر سے نکلتی تھی تو وہ لوگوں کے لیے دعوت نظارہ بن جاتی تھی، تیری ماں نماز کے قریب بھی نہیں آتی تھی، تیری بیٹی ایسا لباس پہنتی تھی کہ جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی دھجیاں اڑاتا نظر آتا تھا. اپنے اپنے حلقہ اثر میں، تیرے اپنے گھر میں، اپنی اولاد میں، اپنی تیری اہلیہ میں، اپنے تیرے بھائیوں میں، اپنے تیرے بیٹوں میں، تو ساری چیزیں تیرے سامنے ہوتی تھیں. تو نے کبھی کسی کو منع کیا؟ وہ کہے گا نہیں مالک، نہیں کر سکا. اللہ فرمائیں گے کیوں نہیں کیا؟ وہ آگے سے کہا کہ یا اللہ ڈر لگتا تھا. ہمارے بھی ڈر ہوتے ہیں نا، بیٹا ناراض نہ ہو جائے، گھر کا ماحول خراب نہ ہو جائے، معاشرے میں عزت میں فرق نہ آ جائے، شریکہ تانے مینے نہ دینے شروع کر دے. تو وہ بندہ آگے سے کہے گا مولا ڈر لگتا تھا. رب ذوالجلال غیظ و غضب میں، جاہ و جلال میں، انتقام کے کمال درجے پہ جا کے اپنی شایان شان اللہ کہے گا او بدبخت تو ہر کسی سے ڈرتا تھا صرف مجھ سے نہیں ڈرتا. فرمایا یہ جو اس کی انسلٹ ہونی ہے بروز قیامت، یہ کسی اور نے نہیں کروائی، یہ اس نے از خود کروائی، از خود کروائی.
تو حق کی راہ پہ چلنے والے صرف حق کی باتیں سن کے یا کر کے مزے نہیں لیتے کہ یار آج جمعہ کا خطبہ دیا ہے بڑا مزہ آیا ہے، سنا ہے بڑا مزہ آیا، نہیں، وہ اس حق کے پیغام کو اوروں تک بھی کیا کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں۔ ناراض کوئی ہوتا ہے ہوتا پھرے، کوئی دور جاتا ہے جاتا بھی، بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ رب کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے نا، فرمایا وہ اتنا گھاٹے کا سودا کرتا ہے، رب بھی ناراض ہو جاتا ہے، لوگ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا جو لوگوں کو چھوڑ کے رب کو راضی کرنے کے راستے پہ چلتا ہے وہ اتنا اعلیٰ سودا کرتا ہے کہ لوگ بھی اللہ اس سے راضی کر دیتا ہے اور اللہ خود بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وہ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ نہیں ڈرتے، وہ کہتے ہیں کہ بس درس یہ کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے، خدا کا۔ دوستان عزیز، یہ واقعہ کربلا محض ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا تعلق انسان کے براہ راست ایمان کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے۔ لوگ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ یار قتل ہی ہوا ہے نا ایک جان کا یا 72 جانوں کا۔ مجھے 72 کے لفظ سے ایک بات یاد آ گئی کہ یہ عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں، جھوٹ تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو سلیم، اہل حق تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں۔ حق والے جو ہوتے ہیں ان کی باتیں ہی جدا ہوتی ہیں، باتیں ہی جدا ہوتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ بعض لوگ آرگومنٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قتل ہی ہے نا، اور قتل شریعت میں حرام ہے، زیادہ سے زیادہ ایک حرام فعل کا ارتکاب ہوا ہے، کرنے والے گناہگار ہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، لیکن وہ دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوتے، وہ ہیں تو مسلمان ہی، ہیں تو مومن ہی، اور کئی بد نصیب تو رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین اور نامعلوم اس بدبخت ملعون کردار کے لیے کیا کیا راہوں پہ چل پڑتے ہیں۔ یہ محض ایک جان یا چند جانوں کے قتل کا معاملہ نہیں ہے، یہ وہ فعل حرام ہے جس نے براہ راست رحمت کونین کے قلب اطہر کو چھلنی کیا، یہ کافرانہ فعل ہے۔ اور میں قرآن کی دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ اقدس پہ دعوت کھانے والے صحابہ کرام گئے نا، تو تھوڑی دیر کے لیے ڈیلے کر دیا، انہوں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد بیٹھ گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرما دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء ولیکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث۔ اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، تھوڑی دیر صرف وہ بیٹھے، فرمایا صحابہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام شرم و حیا کا پیکر ہیں، وہ جس چیز سے ان کے قلب اطہر کو تکلیف ہو رہی ہو نا تو وہ حیاءً خاموش رہتے ہیں، اظہار نہیں کرتے، لیکن میں رب العالمین ہوں، مجھے کسی چیز کی شرم حیا کوئی نہیں ہے، میرے سامنے ہر شے سے پہلے اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ کھانا کھاؤ تو خبردار آج کے بعد وہاں پہ باتوں میں بیٹھ کے اپنا وقت نہ گزارنا، ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہارے اس عمل سے میرے نبی کو اذیت پہنچتی ہے، تمہارے اس عمل سے میرے نبی کو اذیت پہنچتی ہے۔ اب سورہ احزاب کی یہ آیت آپ اپنے ساتھ رکھیے اور ذرا چلیے کاشانہ سیدۃ النساء کے سامنے گزرتے ہوئے آقا کے اس منظر پر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ عائشہ سے نکلے رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدۃ النساء سلام اللہ علیہا کے گھر کے سامنے سے گزرے نا، تو اندر سے حسین کے رونے کی آواز آئی، آقا رک گئے اور باہر کھڑے ہوتے ہوئے آپ نے اونچی آواز میں کہا فاطمہ حسین کو چپ کراؤ، تمہیں پتہ ہونا چاہیے ان بکاءہ یؤذینی، جب یہ روتا ہے میرے دل کو اذیت ہوتی ہے۔
جب یہ روتا ہے میرے دل کو اذیت ہوتی ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا, جب وہ حسین کربلا کی تپتی ریت پر خون میں تڑپا ہوگا تو رحمت کونین کے قلب اطہر کو اذیت نہیں ہوئی ہوگی؟ نہیں ہوئی ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ترمذی مسند احمد کی روایت ہے, آپ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم, بال زلفیں بکھری ہوئی ہیں, چہرے پہ غبار چہرے کے بوسے لے رہا ہے, عجیب کیفیت ہے, اور آقا کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے اور اس شیشی کے اندر خون ہے. کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کیا ہے؟ کہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ, اور آقا نے کیا کہا تھا, من رآنی فی المنام فقد رأى الحق, جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, مجھے ہی دیکھا. ہم سمجھتے ہیں شاید اس کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہے, نہیں, خدا کی قسم بخاری سے لے کے کنز العمال تک آپ کو کتب احادیث میں شخصیت حسین, عظمت حسین, رفعت حسین اور شہادت حسین کے مضامین جا بجا دکھائی دیں گے. یہ براہ راست قرآن کا ٹاپک ہے, حدیث کا ٹاپک ہے, یہ براہ راست ایمان, اسلام, شریعت, قرآن کا مسئلہ ہے. کہتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے پوچھا حضور یہ سب کیا ہے؟ آقا نے فرمایا عبداللہ کیا بتاؤں, آج کربلا میں ظالموں نے میرے شہزادے کو شہید کر دیا ہے اور میں صبح سے اس شیشی میں شہدائے کربلا کا خون اکٹھا کر رہا ہوں. جس حسین کا رونا آقا کو اذیت دے, کیا اس حسین کے خون کا اکٹھا کرنا اس نے آقا کو اذیت نہیں دی ہوگی؟ اور قرآن مجید کی آیت سنیے اسی سورہ احزاب کی, فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا. فرمایا جو اللہ کو اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے اللہ اس پر دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے, آخرت میں بھی اس پہ لعنت بھیجتا ہے, اور اس کے لیے ذلت ناک عذاب ہے. آپ الحم سے والناس تک قرآن پڑھ لیں, عذاب مہین کی بات رب نے کی ہی فقط کفار کے لیے, کفار کے لیے, کافروں کے لیے. یہ واقعہ اسے میں آپ کے سامنے اہل علم بیٹھے ہو ایک بات رکھتا ہوں, میں 5 ائمہ کے نام لینے لگا ہوں. کتنے؟ 5 ائمہ کے. اور یہ 5 تھوڑی سی علم کی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور یہ 5 ائمہ جو ہیں یہ تاریخ کے کوئی ہسٹورین نہیں ہیں کہ انہوں نے ہسٹری لکھی ہو, یہ حدیث کے ائمہ ہیں, علم الحدیث کے ائمہ. اور حدیث میں بھی ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کا تعلق علم و اسماء الرجال کے ساتھ ہے. علم و اسماء الرجال یہ وہ علم ہوتا ہے جس میں حدیث کو, میں نے کئی بار سمجھایا آپ کو کہ یہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث حسن ہے, یہ جو ہم گریڈیشن کرتے ہیں نا حدیث کی کہ ضعیف قبول نہیں ہے, صحیح حدیث قبول ہوگی, جو ائمہ یہ کام کرتے ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق ان کے ساتھ ہے. امام مزی ہے, ان کی کتاب تہذیب الکمال میں یہ بات موجود ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں. امام صحیح بخاری کے شارح قسطلانی ہیں, یہ ان کی کتاب المواہب الدنیا میں ہے. امام جلال الدین سیوطی ہیں, جو بات بتانے لگا ان کی کتاب الخصائص الکبریٰ میں شامل ہے. امام ابن کثیر ہیں, یہ بات ان کی کتاب البدایہ والنہایہ میں شامل ہے. امام ذہبی ہیں, یہ بات ان کی کتاب تاریخ الاسلام میں شامل ہے. 5 ائمہ, ان میں سے امام ذہبی, امام مزی, امام قسطلانی, امام سیوطی, 4 ائمہ حدیث کے ائمہ ہیں. حدیث کے ائمہ, اتھارٹی علم الحدیث میں. ان 5 ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ بات بیان کی. اور ان کا تاریخ اسلام میں ایک بار ایسا بھی ہوا کہ اسلامی لشکر روم کی سلطنت میں گیا, رومن امپائر میں اللہ نے فتح عطا کی. لشکر ایک کنیسہ میں, عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ میں, کلیسا میں, گرجا گھر میں داخل ہوا. تو جیسے ہی وہ انٹر ہوئے نا تو لشکر کے سارے مجاہدین اس گرجا گاہ کے ایک پتھر پر لکھی عبارت کو پڑھ کے ششدر و حیران ہو گئے, اسپیل باؤنڈ ہو گئے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے ان کے گرجا گھر میں.
اوپر ایک پتھر کے اوپر لکھا ہوا تھا, پرانے زمانے کے بنے ہوئے ان کے کلیسا تھے, تو ایک پتھر کے اوپر لکھا ہوا تھا اترجو امت محمد قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب, جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ان کے نواسے سیدنا امام حسین کو شہید کرنے کے بعد بھی قیامت والے دن انہی کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتی ہے, انہی کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتی ہے. کہتے ہیں ہم نے حیران ہو کے ان سے پوچھا کہ یار یہ تمہارے کلیسا میں یہ شعر کب سے لکھا ہے؟ ان کا ہمارے بزرگ, پھر ان کے بزرگ, یہ پرانا سینکڑوں سال پرانا گرجا گھر ہے, وہ بتاتے ہیں یہ شعر 600 سال پہلے کا لکھا ہوا, 600 سال. قسام ازل نے وہ یوم الست والے دن ہی فیصلہ کر دیا تھا کہ شہادت کے تاج کس کے سر پہ سجنے ہیں, سیدہ شباب اہل الجنہ کا منصب کس کو ملنا ہے, اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان کیا ہونی ہے, کیا ہونی ہے. دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ محنت پہلے ہوتی ہے, رزلٹ بعد میں نکلتا ہے. یہاں رب ذوالجلال نے کریم آقا کی اہل بیت کے اطہار کے لیے اصول ہی بدل دیے. فرمایا میں جبرائیل کے ذریعے آسمانوں سے امام حسین کے سردار جنت ہونے کا اعلان بعد میں کروں گا, اور کربلا کی دھرتی پر امام حسین اپنا تن من دھن وطن سب کچھ لٹا کے میرے اس عطا کردہ منصب کو حق بعد میں ثابت کرے گا. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے میں آپ کو ربیع الاول کے دنوں میں بتایا کرتا ہوں کہ رب نے قرآن میں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اخلاق عظیم کے اوپر فائز ہیں, اور اس کا معنی یہ بنتا ہے اے محبوب جو قرآن میں لکھا ہے یہ تمہارے اخلاق نہیں ہیں, بلکہ جو تمہارے اخلاق تھے ہم نے ان کو قرآن کی آیتیں بنا کے قرآن میں نازل کر دیا. یہ ایک الگ کہانی ہے, الگ کہانی ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کو اور آپ کے اصحاب کو رب نے جو عزتیں عظمتیں رفتیں عطا کی ہیں, ان میں سے ایک عظمت رفت یہ بھی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ انعام پہلے دیا ہے اور اس انعام کا حقدار صحابہ نے خود کو بعد میں ثابت کیا. یہ ان کی کہانیاں بالکل جدا ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ہمارے کلیسا میں شعر کب سے لکھا ہوا ہے, 600 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم رحمت کونین کا کلمہ پڑھنے والے اسی معاملے میں اغیار کی سازشوں کے سبب ڈاؤٹس کا شکار ہو گئے کہ یار پتہ نہیں یہ تھا بھی یا نہیں تھا, ہے بھی یا نہیں ہے, فلاں چیز ڈال لی ہے, فلاں چیز ڈال لی ہے, بات کو بڑھا لیا ہے, یوں کر لیا ہے, یوں کر لیا ہے. نہیں بابا ایسی بات نہیں ہے, خدا کی عزت کی قسم یہ وہ کہانیاں ہیں جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیتے حسین کو سنائی ہوئی تھی, زبان چسا چسا کے اسے سنائی ہوئی تھی, اس کو اپنی آغوش رحمت میں کھلا کھلا کے اس کو یہ چیزیں سمجھائی اور سکھائی ہوئی تھی. مجھے مدینہ طیبہ کی وہ گلی یاد آ رہی ہے, آپ کو ذوق کی بات بتاؤں, مدینہ طیبہ کی وہ گلی, حضرت کعب بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دعوت تھی, آقا نے فرمایا آؤ بھائی تم بھی ساتھ چلو, ہم بھی ساتھ چل پڑے. سنن ابن ماجہ سنن ترمذی کی حدیث ہے, کہتے ہیں ہم ایک گلی سے مڑے نا تو آگے 4 سال کا حسین اپنے یاروں کے ساتھ کھیل رہا, بچے مدینہ طیبہ کے مل کے کھیل رہے ہیں. کہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے ہی نظر پڑی نا تو آقا علیہ الصلوۃ, اس حدیث کے اینڈ پہ ایک دعا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس حدیث کو اس ذوق سے سنیں کہ رحمت کونین کی دعا کی وہ چادر آپ کے سر کے اوپر رب تان دے اور ساری زندگی اس چادر رحمت کے نیچے گزرے. صحاح ستہ کی روایت ابن ماجہ ترمذی, کہتے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا رکو یار, میرا دل کرتا ہے آج اس گلی میں میں حسین سے کھیلوں. آپ نے فرمایا بیٹا حسین میں آیا تجھے پکڑنے. حسین کہتے ہیں نانا جی نہیں پکڑ سکیں گے. کہتے بیٹا تم بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے, میں آ رہا ہوں پکڑنے. آقا نے دوڑ لگا دی,
امام علی مقام آگے 4 سال کے حسین آگے دوڑ رہے ہیں، آقا پیچھے دوڑ رہے ہیں، پکڑنے لگتے تو آقا رک جاتے، جیسے بچوں سے ہم کھیلتے ہیں تو امام علی مقام کہکا لگا کے آگے چلے جاتے، کہا نانا نہیں نہ پکڑ سکے۔ اسی طرح کتنی دیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دل لگی، پیار محبت لاڈ کرتے رہے، بالآخر پکڑا، ایک ہاتھ گردن پہ رکھا، دوسرا ان کی ٹھوڑی پہ رکھا، لبوں کو چوم کے کہا او دنیا والو اس حسین کو عام نواسا نہ سمجھنا، حسین منی وانا من الحسین، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ اور پھر ایک دعا دی، فرمایا قیامت تک میرے مالک احب اللہ من احب حسینن، یہ میری فریاد ہے تیرے حضور میں کہ جو جو میرے حسین سے پیار کرے تو بھی ہمیشہ اس سے پیار کر۔ یہ کوئی عام روٹین میٹرز نہیں تھے، یہ بڑی خاص باتیں تھیں، بڑی خاص باتیں تھیں۔ مجھے برٹش ہسٹورین 18ویں صدی کا ان کا سب سے بڑا مورخ ایڈورڈ گبز یاد آ رہا ہے۔ میں نوجوان بچوں کے لیے یہ بات رکھنے جا رہا ہوں کہ ہم کتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ غیروں نے جن کی عظمتوں کو سلام کیے، ہم اپنے ان عظمتوں کے بارے میں ڈاؤٹس کا شکار ہو گئے۔ ایڈورڈ گبز برٹش ہسٹورین 18ویں صدی کا سب سے، آج بھی جس کو برٹش ہسٹری میں بڑا خاص مقام حاصل ہے، معروف آدمی ہے، آپ انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں۔ ایڈورڈ گبز نے ایک کتاب لکھی، دا ڈیکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر، کہ اسلام جب آیا ہے تو دنیا میں عیسائیوں کی بہت بڑی سلطنت، سپر پاور تھی رومن امپائر، رومی سلطنت، اس کے زوال کے اسباب کیا تھے، ان اسباب کو ڈسکس کرتے ہوئے نا اس نے امام علی مقام امام حسین کے کریکٹر کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ اس نے کہا اسلام کے دامن میں ایسے ایسے کردار موجود تھے کہ آج صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن میں آج بھی یہ بات پوری امانت و دیانت سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی دا ٹریجک سین آف دی ڈیتھ آف امام حسین، جس طرح امام حسین نے میدان کربلا میں اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور وہ جتنی عجیب کہانی ہے ان کا اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی امام حسین کا وہ ذکر will awaken the coldest reader۔ اس نے کہا سب سے ٹھنڈے دل والا، coldest، سب سے ٹھنڈے دل والا، کہ جو اپنے مزاج میں، رویے میں، ری ایکشن میں، رسپانس میں ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہو۔ فرمایا آج بھی اس کے سامنے شہادت حسین کے واقعات پڑھے جائیں نا تو فرمایا اس کے سینے میں جذبات کا، غیرت کا، حمیت کا، دین سے محبت کا ایک ایسا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ابل پڑتا ہے کہ جس کا دنیا کبھی مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ یہ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یزید پلید ملعون بدبخت تخت نشین ہوا تو کیپٹل سے آرڈر آ گیا مدینہ طیبہ کے گورنر کے نام کہ حسین سے بیعت لی جائے۔ امام حسین یہ پردیسی، میں نے آپ کو بتایا نا اسلام کے پردیسی، اسلام کے پردیسی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک موقع پہ فرمایا طوبیٰ للغرباء، اسلام کے پردیسیوں کے لیے جنت مبارک، جنت مبارک۔ صحابہ نے پوچھ لیا آقا یہ اسلام کے پردیسی کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب لوگ میری سنت میں بگاڑ پیدا کریں گے تو یہ ان کے راستے میں دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنا سب کچھ قربان کر کے میری سنت کو بدلنے سے بچا لیں گے۔ یہ اسلام کے پردیسی، اسلام کے پردیسی۔ گورنر نے بلایا عشاء کی نماز کے بعد کہ آپ یہ آرڈر آیا ہے اس کی تعمیل کریں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ غیرت ہاشمی، وہ غیرت سادات جوش میں آ گئی۔ آپ نے فرمایا کیا کہتے ہو، میں یزید کی بیعت کروں؟ سن میرا تعارف اور سن اس بدبخت کا تعارف۔ انا اہل بیت النبوہ ومادن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحل الرحمہ بنا یختم اللہ وبنا یفتح۔ ہمارا کردار یہ ہے کہ میرا تعلق اہل بیت نبوت سے ہے، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں،
قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. میں اس گھر سے تعلق رکھتا ہوں جس کو اہل بیت نبوت کہتے ہیں. میں اس آغوش میں پلا ہوں جس کو معدن الرسالہ، رسالت کی کان کہتے ہیں. میں اس گھر میں پلا ہوں جہاں صبح و شام اللہ کے ملائکہ اترتے تھے، اور میں اس گھر میں پلا ہوں جو رب کی رحمتوں کا مرکز و محور تھا. یہ ہے میرا تعارف. اور جس کی بیعت کی بات کر رہے ہو، فاسقن شارب الخمر معلن بالفسق، وہ شراب پینے والا، وہ اعلانیہ فسق و فجور کرنے والا، وہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنانے والا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو پامال کرنے والا. آپ نے اس کا گھناؤنا چہرہ بتا کے پھر ایک جملہ کہا، خدا کی قسم جس نے حسین کو حسین نہیں رہنے دیا بلکہ حسین سے اٹھا کے حسینیت کے اس نظریے میں بدل دیا جو حق و باطل کے درمیان امتیاز اور فرق اور پہچان بن گیا. آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ. وہ نادان مجھے کہتا ہے یزید کی بیعت کر، سن میرے جیسا قیامت تک اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا. نیور، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ حسینی کردار والا اور وہ یزید کی بیعت کر دے، وہ یزید کی بیعت کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ یہ کہہ کے جاہو جلال سے وہاں سے نکل آئے. پھر 2 راتیں مسلسل امام حسین اپنے نانا جان کی قبر انور پہ جا کے نانا کو اپنے دکھڑے سناتے رہے. کبھی رب کے حضور میں فریادیں کرتے رہے. اب وہ ایک الگ لمبی کہانی ہے لیکن میں اس میں سے صرف چند جملے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. پتہ امام حسین اپنے نانا جان کی قبر پہ جا کے کیا کہتے ہیں؟ امام سلیمان بن ابراہیم اپنی کتاب ینابیع المودہ، امام قندوزی اپنی کتاب ینابیع المودہ میں اس کی ڈیٹیل لائے ہیں، اور باقی کتب تاریخ میں بھی یہ روایت موجود ہے. آپ جا کے اپنے نانا جان کی قبر انور پہ اس کے اوپر پیار سے جھک کے اس کو سینے سے لگا کے آپ کہتے ہیں نانا جان یا جدی انی اخرج من جواری کا کرہن، میں خود مدینہ چھوڑ کے نہیں جا رہا، مجھ سے جبرن مدینہ چھڑایا جا رہا. یہ اہل اقتدار، اہل تخت مجھ سے جبرن مدینہ چھڑا رہے ہیں، میں مدینہ چھوڑ کے بھلا کہاں جاؤں. ہمارے ایک نعت گو شاعر تھے، حج کر کے واپس پلٹ کے آئے نا تو یار دوست احباب رشتہ دار گئے مبارک دینے کے لیے. اب حج کے سفر میں بندہ کتنے دن رہتا ہے مدینہ طیبہ؟ 8 دن میکسیمم، 8 دن رہ کے آئے تھے وہاں سے. تو یار دوست گئے مبارک دینے. جب مبارک انہوں نے دی نا تو انہوں نے رو کے کہا او مبارک دے رہے ہو تم مجھے حج و زیارت کی، مبارک دے رہے ہو تم مجھے حج و زیارت کی، اور میرے غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں. 8 دن رہنے والا مدینہ چھوڑے تو یوں لگتا ہے جیسے روح سے، جسم سے روح نکل گئی. تو جو حسین پیدا ہی مدینے میں ہوا، جو پلا بڑا مدینے میں، جس کی سانس میں مدینہ، جس کے لمحے میں مدینہ، اس نے مدینہ طیبہ کو کیسے چھوڑا ہوگا؟ ہچکیاں، آنسو، فریادیں، ایسا کرتے کرتے آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی نا تو خواب میں نانا کریم کی زیارت ہوئی امام علی مقام کو، اور نانا حضور نے کہا حسین گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، دیکھو میں تمہارے بابا، تمہاری ماما، تمہارے چاچو، تمہارے ماموں، تمہاری خالائیں، یہ سارے اہل بیت اطہار کا گلشن حوض کوثر پہ تمہارے آنے کا شدت سے انتظار کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سارے سفر میں ہمیشہ ایک ہی بات بتائی کہ لوگوں یہ سفر رب کی تسلیم و رضا کا سفر ہے، رب کی تسلیم و رضا کا سفر ہے. بندہ زندگی میں کبھی کبھی اس مقام پہ آتا ہے کہ مقام یہ ہوتا ہے کہ جو اشارہ کر دے رب وہی اس کو عطا کر دے. بابا ذرا لمحہ بھر کو سوچو نا، پوری امانت و دیانت کے ساتھ کہ سلیمان علیہ السلام کا امتی ہو اور کہے میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت لاتا ہوں، اور پھر لا کے دکھائے، تو کیا خیال ہے سلیمان علیہ السلام کا وہ امتی مقام میں بڑا تھا یا رحمت کونین کا نواسا امام حسین مقام میں بڑے؟
خدا کی قسم سلیمان علیہ السلام کے اس امتی جیسے لاکھوں کروڑوں امتی میرے امام حسین کی راہ کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے، گرد کو بھی نہیں پا سکتے. مقام اتنا بڑا ہے، لیکن ہر جگہ پر بات ایک ہی ہے، مالک آج اس سفر میں وہ نہیں ہوگا جو میں چاہوں گا، وہی ہوگا جو تو چاہے گا، جو تو چاہے گا. عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن زبیر، جتنے آپ کے محبین تھے سب نے کہا نہ جائیں نہ جائیں نہ جائیں نہ جائیں. آپ ہر کسی کے جواب میں ایک ہی جملہ بولتے، یار میرے مولا نے جو فیصلہ کر دیا میں اس پہ راضی ہوں، میں اس فیصلے پہ کیا ہوں، راضی ہوں. قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، عارف کھڑی نے کہا تھا قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے دین دنی دے سائیں. دین و دنیا کے جو مالک تھے انہوں نے پیاس کے ساتھ اپنا سب کچھ قربان کیا، فقط کس کے لیے، مولا کی رضا کے لیے، مولا کی رضا کے لیے. تو دوستان عزیز، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا اور آج آپ کے اس حسین ذکر کا پیغام کیا ہے، پیغام کیا ہے کہ اے بندے تو نے صدا ادھر نہیں بیٹھ رہنا، صدا نہیں ادھر بیٹھ رہنا، اس مالک کے حضور میں جانا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو خود ہی ذلیل و رسوا کر بیٹھے، خود ہی ذلیل و رسوا کر بیٹھے. پہلے اپنی ذات پر دیکھ اور حق کو نافذ کر، پھر اپنے حلقہ اثر میں دیکھ اور حق کو نافذ کر، وگرنہ ذکر رسول کرنا چھوڑ دے، ذکر اہل بیت کرنا چھوڑ دے. فقط باتیں اندھیروں کی، محض قصے اجالوں کے، چراغ آرزو لے کر نہ تم نکلے نہ ہم نکلے. جب تک ہم اس ذکر کو کر کے اور ذکر کو سن کے اپنے من میں آرزو کے چراغ روشن نہیں کرتے. میں اکثر آپ کو ایک شعر سنایا کرتا ہوں کہ صرف آرزو کرنے سے خواہشیں پوری، خواہش سے نہیں گرتے ہیں پھل جھولی میں. ہم خواہش ہی کرتے رہے، ہم حضور کے امتی ہیں جنتی ہیں، حضور کے امتی ہیں جنتی ہیں. خواہش سے نہیں گرتے ہیں پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو اے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. جب تک ہم اپنے حصے کے چراغ خود روشن نہیں کریں گے، اور چراغ روشن کرنے کے لیے تو ہمارے پاس قدم قدم پہ اتنے سامان موجود ہیں. خدا ہمدم بلکہ بے دم وصال میں جو پلائی تھی یار نے. دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو میں عشق چکھی تھی، شراب عشق چکھی تھی، آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اور ایڈورڈ گبن آج بھی کہتا ہے کہ صرف ان کا ذکر کر دو ٹھنڈے سے ٹھنڈے دل میں بھی ایمان کی غیرت جاگ اٹھتی ہے. آج وہ بھی اس بات کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہے. بے دم وصال میں جو پلائی تھی یار نے، اب تک اسی شراب کا باقی خمار ہے. ہمارے دائیں بائیں اس شراب توحید اور شراب شہادت اور شراب آخرت کے جام جگہ جگہ بکھرے پڑے ہیں. ہم ہی اس کو پینے کے لیے اور اس کے خمار میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وگرنہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. اور اس بات پہ اجازت دیں کہ بقول علامہ اقبال کے، رحمت الہی تو روز پکار پکار کے کہتی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. ہم اتنے سینکڑوں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی راہ روے منزل ہونا تو آج ہی گھر جا کے سوچے کہ یار میرے گھر میں کیا کیا حسینیت والا ہے اور کیا کیا یزیدیت والا ہے. نماز سے آغاز کر لیں کہ حسینیت نماز پڑھنا ہے اور یزیدیت نماز کا تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا ہے. ہم اسی سے ابتدا کر لیں کہ نہیں یار آج کے بعد میرے گھر میں یزیدیت نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی، حسینیت ہوگی. لیکن ہم اس راہ پہ نہ آئیں تو پھر یہ ہماری اپنی بدقسمتی اور بد نصیبی ہے. رب ذوالجلال ہمیں امام حسین کا سچا پکا وفا شعار اور عملاً ان کی راہوں پہ چلنے والا غلام بنائے. آمین. وآخر دعوانا